بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال تعالى في موضع آخر: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، آج ہمارا 17واں سبق ہے اور دعا نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے ہم 21 دعائیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک کتنی دعائیں ہم نے پڑھ لی ہے؟ 21 دعائیں۔ تو آج 22 اور 23 ان دعاؤں کو بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ وزکریا اور زکریا علیہ السلام نے اذ جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو۔ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے: ربی اے میرے رب، لا تذرنی نہ تو چھوڑ مجھے نہ چھوڑ مجھے نہ چھوڑ، آپ مجھے نہ چھوڑیں، یا نہ تو چھوڑ مجھے، فردن اکیلا، وانت اور آپ، خیر بہتر ہے، الوارثین سب وارثوں سے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا مت چھوڑ دیجئے، وانت خیر الوارثین اور آپ بہترین وارث ہے۔ آپ کیا ہے؟ بہترین وارث ہے۔ یہ تو ایک دعا ہوگی۔ دوسری دعا: وقل اور آپ کہہ دیجئے یعنی دعا کیجئے، رب اے میرے رب، انزلنی مجھے اتار لیجئے، منزلن اتارنا، مبارکن بابرکت، وانت اور آپ خیر المنزلین سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ مبارک بابرکت طریقے سے مجھے اتار لیجئے اور آپ تمام اتارنے والوں میں سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ تو یہ ان دو دعاؤں کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مفسرین نے ان دعاؤں کے بارے میں کیا تفصیلات بتائی ہے تو وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو پہلی دعا جو ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا معنی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑیے، آپ بہترین وارث ہیں۔ یہ کن کی دعا ہے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب اور سبق آموز ہے۔ بیت المقدس جو ہے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام آ کے عبادت کرتے رہے ہیں۔ بیت المقدس کے ایک امام تھے جن کا نام عمران تھا، اور انہی کے نام پہ سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ آل عمران یعنی عمران کی اولاد، اور عمران کی اہلیہ کا نام حنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ بیت المقدس کی امامت یہ بہت اونچے درجے کا مقام اور منصب تھا۔ یہ عمران اس منصب پہ فائز تھے۔ حنہ حالت حمل میں تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو اس وقت اس نے یہ نظر مانی کہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی: ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، وہ عبادت کے لیے آزاد ہوگا، آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حنہ کی یہاں جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کی شکل میں بچی کی ولادت ہوئی۔
उनको तवक्को ये थी कि मैंने जो नज़र मानी है वो एक बच्चे की मानी है कि जो बच्चा होगा मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ करूंगी। लेकिन ये तो बच्ची हो गई, और बच्ची वो काम नहीं कर सकती जो खिदमत के एतबार से बच्चा कर सकता था। इसलिए जब बच्ची की विलादत हुई तो हन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह ताला से ताज्जुब से पूछा कि रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा। यानी जब उनसे लड़की पैदा हुई तो वो हसरत से कहने लगी, यार अब ये तो लड़की पैदा हो गई है, हालांकि अल्लाह ताला को खूब इल्म था कि उनके यहाँ क्या पैदा हुआ है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता, लड़का लड़की जैसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब अंदाज से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमाई। जब बड़ी हुई तो हन्ना ने हस्ब नज़र उनको बैतुल मुक़द्दस के साथ वाबस्ता कर दिया। एक छोटा सा हुजरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बना दिया, जहाँ पर वो तन्हाई में इबादत करती थी। अल्लाह ताला को उनकी ख़ास परवरिश करनी थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनसे पैदा करके दिखाना था, इसलिए शुरू ही से वो इबादत में मशगूल रहती थी। और अजीब मामला ये था कि जिस हुजरे में वो इबादत करती थी वहाँ बेमौसम के फल अल्लाह तबारक व तआला बेच दिया करते थे। जिस फल का भी मौसम नहीं है, बाजार में दस्तयाब नहीं है, ऐसे फल अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ज़रिए और अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए बेच देते थे। दूसरी तरफ हन्ना की एक बहन थी जिनका नाम अली शबा था, क्योंकि वो भी एक मुक़द्दस खातून थी। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया थी। इसी वजह से ईसाई लोग अपनी लड़कियों का नाम अली शाबा रखते हैं, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको एलिज़ाबेथ बना दिया उन्होंने। और उर्दू वालों ने उसको फिर मज़ीद वो कर दिया एलिज़ाबेथ, मलके एलिज़ाबेथ। तो ये उन्हीं के नाम पर है। उनकी औलाद नहीं होती, उनकी औलाद नहीं होती थी। उनके शौहर ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े मुक़द्दस नबी थे, जलील क़दर नबी थे। यहाँ तक कि जब वो बूढ़े हो गए बहुत ज़्यादा, इतने बूढ़े हो गए कि अब उनसे औलाद होना मुतवक्के नहीं था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ़ की गई थी। उनकी कफ़ालत के बारे में इख्तिलाफ हो गया कि उनकी कफ़ालत कौन करे। लोगों ने क़ुरा डाला, उसका तरीका ये मुकर्रर किया कि हर शख्स अपना कलम जो है दरिया में डालेगा, जिसका कलम पानी के बहाव से उसके खिलाफ उल्टी सिमत में बह जाए वो उनका कफील होगा। चुनांचे जकरिया अलैहिस्सलाम का कलम जब दरिया में डाला गया तो वो उल्टी सिमत में बहने लगा। उस वक्त सब ने इत्तेफाक कर लिया कि जकरिया अलैहिस्सलाम उनके कफील होंगे। जकरिया अलैहिस्सलाम एक तरफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे, इसलिए कि आपकी अहलिया हज़रत हन्ना हज़रत मरियम की वालिदा की बहन थी। इस लिहाज से भी वो कफालत के हकदार थे। चुनांचे वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत करते थे और उनकी देखभाल किया करते थे, मुख्तलिफ औकात में जाकर उनकी खैरियत मालूम करते। एक मरतबा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में इबादत कर रही थी तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह में दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ फल रखे हुए हैं, और फल भी वो जो मौसम के नहीं थे बल्कि बेमौसम के फल थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, वो फल जो उस वक्त कहीं भी मौजूद नहीं है वो फल उनके पास मौजूद है। तो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, या मरियम अन्ना लकी हादा, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ए मरियम, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला ने बगैर मौसम के ये फल पैदा करके हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिए हैं, तो उस वक्त उनके जहन में ये ख्याल आया कि जो ज़ात बेमौसम के फल पैदा कर सकती है
وہ ذات بے موسم اولاد بھی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ، میں اب بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اچھی اولاد عطا فرما۔ اس بڑھاپے میں اولاد کی خواہش، جبکہ اہلیہ کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا کہ وہ بانجھ تھی، یہ خواہش صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ میری کوئی اولاد پیدا ہو جائے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ ان کے بھائیوں اور بھتیجوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو نبوت کی، علم و معرفت کی اور دین کی میراث پالے۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نبوت کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا کہ اے اللہ، میرے مرنے کے بعد جو میرے بھائی ہوں گے ان سے مجھے خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ وہ خوف یہ کہ یہ نبوت کی وہ وراثت جو یعقوب علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، وہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، لہذا مجھے ایسا بیٹا دے دے جو اس نبوت کے سلسلے کا صحیح وارث بن سکے، جو میرے علم کا اور میرے دین کی دعوت کا وارث بن سکے، ان کو سنبھالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں قرآن مجید میں مختلف انداز میں منقول ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پل دیکھے تھے تو اس پر زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اس موقع پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 38۔ ایک دعا یہ بھی ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، اے رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک آپ دعا سننے والے ہیں۔ دوسری جگہ جو سورہ مریم کی شروع میں ہے، سورت کا آغاز ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے فرمایا، وہاں پر ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ آپ کے پروردگار نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام جو رحمت کی تھی، ان پر جو رحمت کی تھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر آگے بڑے خوبصورت اور پیارے الفاظ میں فرمایا کہ اس وقت کا تذکرہ کر رہی ہیں جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو دھیرے دھیرے آواز دی تھی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی چیخ چیخ کے دعا مانگے، ایسا نہیں کہ بلکہ عاجزی کے ساتھ چھپے ہوئے انداز میں ہم کو پکارا۔ اسی سے علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں اور ذکر میں افضل یہ ہے کہ وہ خفی ہو، یعنی آہستہ آہستہ آواز میں ہو۔ یعنی جب زکریا علیہ السلام اپنی عبادت میں تنہائی میں مصروف تھے، اس عبادت میں پروردگار سے تنہائی میں عرض اور معروض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑا ہوا تھا، وہ تھے اور اللہ تعالیٰ تھا۔ رب انی کیا دعا کی انہوں نے؟ فرمایا کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار، وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے، یعنی سفید بالوں سے بڑک اٹھا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے پروردگار ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو پکارا ہو اور آپ نے میری بات قبول نہ کی ہو۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ جب بھی میں نے آپ کو پکارا ہو اور آپ نے میری دعا قبول نہ کی ہو۔ بات سمجھ آ گئی بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان الفاظ کو نقل فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دعائیں اس طرح مانگی جاتی ہے۔ ایک طرف اس دعا کے اندر عاجزی ہے، بے کسی ہے، آہستہ آہستہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرا سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اے میرے پروردگار، میں تو کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر کبھی ناکام نہیں ہوا۔
اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، اور امید بھی ایسی کہ کہا اے اللہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے دعا مانگی ہو اور آپ نے میری دعا قبول نہ کی ہو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تو یہ چیز آپ سے لے کے رہوں گا، آپ میرے مولا ہے، آپ میرے خالق ہے، آپ میرے پروردگار ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی بدولت ہے، آپ مجھے بیٹا دے دیجئے، میں آپ سے لے کے رہوں گا۔ آگے پھر فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ اے میرے پروردگار، اس کو اپنا پسندیدہ بنا دیجئے۔ دیکھو انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اس کو رزق دے دیجئے، اس کو عمر دے دیجئے، اس کو سعادت دارین عطا فرما دیں، اس کو عافیت دے دیجئے، اس کو اچھی تعلیم دے دیجئے، اس کی تربیت فرمائیے، اس کو عمل صالح عطا فرمائے، اس کو علم نافع عطا فرمائے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے یہ سب دعائیں مانگتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ایک جملہ کہا کہ اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا دیجئے۔ اس ایک جملے میں انہوں نے سبھی کچھ مانگ لیا، اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا تو اس کا دین بھی اچھا ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ دعا مانگنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، دعا کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ یہ سلیقہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں کہ اتنے چاو سے، اتنے پیار سے، اتنی امیدوں سے، اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، اور بیٹا بھی ایسا جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ اس کے بعد ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ملائکہ کے ذریعے یہ آواز آئی، اس میں آپ سے خطاب کیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جو تمہارے ہاں پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اس لیے یہ دعا بھی آپ رد نہیں کریں گے۔ لیکن جب خوشخبری مل گئی کہ بیٹا ملے گا تو سوال کیا رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ میرے پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہو جائے گا، میری بیوی تو بانجھ ہے، میں بڑھاپے میں آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی تفسیر ہے موضح القرآن، اس میں شاہ صاحب بعض اوقات بہت پیارے جملے لکھتے ہیں۔ اس آیت میں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ اے اللہ بچہ کیسے ہوگا، تو اس پر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مانگتے تعجب نہ آیا، جب کہاں دے دیں گے تب تعجب کیا۔ یعنی بچہ مانگ رہے تھے اس وقت تعجب نہ کیا کہ بچہ کیسے ہوگا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ ہاں دے دیں گے تب تعجب کیا۔ وہ تعجب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعتراف تھا کہ اے اللہ یہ کیسے ہو جائے گا، دنیائے اسباب کے تحت تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے لہذا بچہ تو ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، آپ کی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں متصور نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ آپ کے تعجب کا مطلب یہ تھا کہ آیا میں جوان ہو جاؤں گا یا میری بیوی کا بانجھ پن دور ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ ارے ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ہم نے کہہ دیا، ایسے ہی ہوگا، بیٹا ہوگا، ضرور ہوگا، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ سب میرے لیے آسان ہے، کبھی تم نے اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ تم خود کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، لیکن ہم نے تمہیں پیدا کر کے اتنا بڑا کر دیا۔ قال رب اجعل لی آیا، جواب میں زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ جب آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے دی، ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ کب ہوگا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ قرار پا گیا ہے، کوئی ایسی علامت بتا دیجئے جس سے مجھے پتہ چلے
کہ حمل قرار پا گیا، تاکہ جب حمل قرار پا جائے تو میں اور زیادہ شکر کروں، اور زیادہ عبادت کروں، اور زیادہ آپ کا شکر گزار بنوں۔ اس لیے مجھے کوئی نشانی بتا دیجیے کہ جب وہ نشانی سامنے آئے تو میں سمجھ جاؤں کہ بچہ قرار پا گیا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ ایک دم سے تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم زبان سے کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم گونگے ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایسی حالت پیدا فرما دیں گے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ 3 دن 3 رات تم اپنی بات کسی سے نہیں کہہ سکو گے۔ 3 دن 3 رات متواتر ایسے گزریں گے، اس وقت تم سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا۔ البتہ ان 3 دنوں میں لوگوں سے بات کرو گے تو اشاروں سے کرو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی، آپ کچھ بول نہیں سکتے، صرف اشاروں سے بات کرتے تھے۔ عبادت گاہ سے باہر نکل کے اپنے متعلقین سے اشارت سے کہا کہ جو نشانی مجھے بتائی گئی وہ ہو گئی ہے، بچہ قرار پا گیا ہے، لہذا اب تم سب صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ذکر اور تسبیح میں لگ جاؤ یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے جو دعائیں کی تھی وہ 3 دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایک دعا اس وقت کی جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو اس وقت یہ دعا کی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزہ اولاد نصیب فرمائے۔ دوسری دعا سورہ مریم میں آئی ہے، هب لی من لدنک ولیہ، اور تیسری دعا اس آیت میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار، اب مجھے اکیلا مت چھوڑیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی دعا زکریا علیہ السلام نے کئی مرتبہ مانگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی دعا کرے تو کم از کم 3 مرتبہ دعا کرے، کیونکہ یہ دعا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے اللہ میاں کو آرڈر دے دیا کہ اے اللہ ایسا کر دے، بلکہ دعا ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے۔ اس التجا میں تکرار ہونا چاہیے، بار بار التجا کرے، یہ نہ سمجھے کہ بس ایک مرتبہ دعا کر لی بس کافی ہے۔ جب کوئی چیز مانگ رہا ہے تو مانگتا ہی رہے، جب تک نہ ملے اس وقت تک مانگتا ہی رہے۔ زکریا علیہ السلام کو دعائیں مانگتے ہوئے پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا، اس لیے آپ کبھی کسی لفظ سے دعا مانگ رہے ہیں، کبھی کسی اور لفظ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، میرے اس مشن میں، میرے اس مقصد میں کوئی میرا ساتھی نہیں رہے گا، اس لیے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ آگے قرآن مجید میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی بیوی کی اصلاح کر دی، ان کو تندرست کیا۔ زکریا علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہاری بیوی کو درست کر دیں گے، بلکہ اس وقت صرف یہ فرمایا کہ کذالک، یعنی تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح ہوگا، بس جو اللہ نے کہا وہ ہوگا۔ یہاں جب ان کا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ ہم نے ان کو یحییٰ دے دیا اور ہم نے ان کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ان کا بانجپن جو ہے بانجپن دور کا ہو گیا۔ پھر آگے وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے اس کو بڑھاپے میں اور اس بانجپن کی حالت میں بیٹا کیوں دیا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے، یعنی زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی علی شبہ، ان کی بہن حنا اور حنا کے شوہر عمران اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، یہ سب وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ اس لیے
یہ ہمارے لاڈلے تھے، ہمارے محبوب تھے، ہم ان کی دعا کیوں قبول نہ کریں، ہم ان کی خواہشات کو کیوں پورا نہ کریں؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری بھی اسی طرح دعائیں قبول ہو اور میں بھی ناممکنات کی دعائیں مانگوں اور وہ قبول ہو جائے، ذرا یہ دیکھو کہ دعا کرنے والا کون تھا۔ یہ دعا کرنے والے وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ تم بھی یہی عمل کرو، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ اب دنیا کے معاملات میں تم تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہو کہ فلاں کے پاس ایسا مکان ہے، میرے پاس اس سے اچھا مکان ہو جائے، فلاں کے پاس ایسی کار ہے، میرے پاس اس سے زیادہ اچھی کار آ جائے، فلاں کی آمدنی اتنی ہے، میری آمدنی اس سے زیادہ ہو جائے۔ لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ فلاں شخص اتنی عبادت کرتا ہے، میں اس سے عبادت کے اندر آگے بڑھ جاؤں؟ فلاں شخص اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں؟ فلاں شخص اتنا ذکر کرتا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں؟ کبھی ان باتوں کا خیال آیا؟ لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، جیسا قرب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو تم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کی اتنی آمدنی ہے، میری اس سے زیادہ ہو جائے، اس کی اتنی شہرت ہے، میری شہرت اس سے زیادہ ہو جائے، اس کا مکان اچھا ہے، میرے پاس اس سے اعلیٰ مکان آ جائے۔ اس کا نام حرص ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ یہ حرص ہے، یہ مذموم ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے معاملات میں حرص پسندیدہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے معاملات میں حرص کرنا کہ فلاں شخص اپنی عبادت میں، اپنے تقوی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے، اے اللہ میں بھی اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ حرص جو ہے پسندیدہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ان کی دعا کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ صفت تھی کہ یہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دوسری صفت ان کے اندر یہ تھی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ لوگ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی اس امید کے ساتھ مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ امید تھی کہ ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے وہ آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی لگا ہو۔ رہبہ کے معنی ہے ڈر اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتے وقت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ایک رغبت اور دوسرا رہبت یعنی ڈر۔ اللہ تعالیٰ کی عزت جو ناقابل تصور ہے، اس کا جلال ناقابل تصور ہے۔ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس پر میری پکڑ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی تھے، وہ بیمار ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی سنت تھی کہ آپ کے صحابہ میں جو بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو دوسرے مسلمان اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھو، دوسری طرف ایک چھوٹے اور نوجوان صحابی ہے، لیکن آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیف تجدک؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیا حال ہے؟ جواب میں ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس حالت میں ہوں کہ مجھے اپنے پروردگار کی رحمت کی بھی امید ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، میرا انجام خراب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت میں تم ہو، اس حالت میں جس بندے کے دل میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو، اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اسے خوف ہے اس سے اس کو بے خوف کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی اس کو امید ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ الایمان
बैन अल खौफ व रजा। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है। एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि अगर ये ऐलान हो जाए कि जितने भी लोग हैं सब जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के, कि वो जहन्नुम में जाएगा, तो मुझे डर होगा कि कहीं वो शख्स मैं ही ना हूं। और अगर ये ऐलान हो जाए कि सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक आदमी के, कि वो जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद होगी कि वो शख्स मैं ही हूं। एक तरफ इतनी उम्मीद और दूसरी तरफ इतना खौफ। तो बहरहाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वयदऊनना रग़बन व रहबा, वो हमें रग़बत के साथ पुकारते थे कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा, और साथ में अल्लाह ताला का खौफ भी होता था। और तीसरी सिफत ये बयान फरमाई, वकानू लना ख़ाशिईन, वो लोग हमारे सामने खुशू, आजिज़ी और मस्कनत का मुज़ाहरा किया करते थे। दुआ की कबूलियत का ऐलान करने और उसका जिक्र करने के फौरन बाद उनकी ये तीन सिफात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, हमने यहया अलैहिस्सलाम उनको अता कर दिए, उनकी बीवी को तंदुरुस्त कर दिया। वो लोग नेकियों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, हमें खौफ और रजा के साथ पुकारते थे। हमारे सामने उनके दिल जो है वो नरम हो गए थे। दिल नरम होने के माना यह है कि उसमें तकब्बुर नहीं रहा था, उसमें हसद नहीं रहा था, दिल में अपनी बड़ाई का एहसास नहीं रहा था। बस वो लोग तो हमारे सामने आजिज़ी और इनकिसारी की तस्वीर थे। ये सारे वाक़यात जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, ये महज़ किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि इन वाक़यात में हमारे लिए एक कदम पर सबक है। वो ये कि जब कोई आदमी अल्लाह ताला का हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके हो जाते हैं। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह भी उसका हो जाता है। अल्लाह का होने के माना ये है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक डाल लो, अपनी ज़िंदगी को उसकी रज़ा के मुताबिक बना लो। तुम्हारे ज़ाहिरी अमाल, तुम्हारे बातिनी अमाल, तुम्हारे अफ़कार, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारे ख़यालात, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हों। फिर देखोगे कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से किस तरह हिदायत अता फ़रमाते हैं, किस तरह तुम्हारी बिगड़ी बनाते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को देखो कि वो अल्लाह के हो गए थे, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की मखलूक भी उनके ताबे हो गई थी। एक सहाबी है हज़रत उक़बा बिन नाफ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी सरबराही में मुसलमानों का एक लश्कर अफ्रीका के घने जंगलात में जा रहा था। रात को जंगल में क़याम करने की ज़रूरत पेश आई। अब खतरा हुआ कि यहाँ तो दरिंदे बहुत रहते हैं, सांप बिच्छू भी है। अगर हम यहाँ रात को सोए तो कहीं दरिंदे हम पे हमला ना कर दे, कोई सांप बिच्छू ना काट ले। उक़बा बिन नाफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंगल के अंदर ये ऐलान किया, ए जंगल के दरिंदों, जंगल के कीड़े मकोड़ों, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, अल्लाह का पैगाम लेके इस जगह आए हैं। आज इस लश्कर इस्लाम को इस जंगल में रात गुजारनी है, तुम उनके लिए जगह खाली कर दो। रिवायात में आता है कि देखा गया कि शेर उड़ के जा रहा है, हाथी जा रहा है, भेड़िया जा रहा है, सब दरिंदे उस जंगल को खाली करके वहां से चले गए। सहाबा ने वहां रात गुजारी। मन कान अलिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से ये सबक हमारे दिलों में बिठा दे और हमें अपना बना ले। तो ये दुआ कसरत से हमें मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें अपना बना ली। इसलिए कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए इस कायनात को मुसख्खर फरमा देते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह व कलम तेरे हैं। लौह कलम तेरे होने के माना ये है कि हम तकदीर को तुम्हारी बेहतरी के लिए मुकर्रर कर देते हैं, बशर्ते कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने के माना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपना लो। तुम जितना जितना आपकी सीरत और सुन्नत को अपनाओगे, आपकी छोटी छोटी सुन्नत को भी अपनाओगे, उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। और जितना अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा, ये कायनात तुम्हारे आगे मुसख्खर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।
ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ میں کس کس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، کون کون سی سنت میں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ جس سنت کو چھوڑ رکھا ہے اس کو عزم کر کے اپنی زندگی میں اپنا لے۔ یہ عزم کر لے کہ میری آئندہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گی۔ مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح گھر کے اندر رہ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، کس طرح مہمانوں سے معاملہ کرتے تھے، کس طرح میل جول والوں کے ساتھ برتاؤ رکھتے تھے، مسجد میں کس طرح داخل ہوتے، کس طرح نکلتے تھے، ان تمام سنتوں کا مطالعہ کرو۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری سنتیں جمع ہے۔ پھر جائزہ لے کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے گا، جو میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرے گا، وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا۔ اور تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دوسری دعا دیکھ لیں تو پہلی والی جو دعا تھی وہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89، ٹھیک ہے؟ یہ والی جو دعا ہے رب انزلنی منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین، یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 29، 18ویں پارے میں یہ مذکور ہے۔ تو یہ دعا بھی لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم اور تلقین فرمائی ہے کہ ہم سے یوں کہو، ایسی دعاؤں کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جود و کرم کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ ہم سے یہ کہیں کہ یوں کہو، پھر ان کی تعمیل میں ہم کہیں اور وہ اس دعا کو رد فرما دیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ دعا بھی قل سے شروع ہوئی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو تلقین فرمائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ فرماتے رہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، باقی سب لوگ کفر اور شرک میں مبتلا رہے، آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ ان کے کفر اور تکذیب کے نتیجے میں ان پر طوفان کا عذاب آنا تھا۔ اس عذاب اور طوفان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ، زمین پر جتنے جانور مقیم ہیں ان سب کے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کرو، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو، تاکہ انسانوں جانوروں کی نسل ختم نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر طوفان نے تمام انسان جانوروں کو ختم کر دیا تو پھر انسانوں اور جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی پہ سوار کر لیا۔ اس میں سانپ بھی تھا، بچھو بھی تھا، شیر بھی تھا، بھیڑیا بھی تھا، لومڑی بھی تھی، خرگوش بھی تھا۔ عام طور پہ یہ جانور ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ سب ایک جگہ پہ سوار ہو گئے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان جانوروں کو سوار کرنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں کشتی میں سوار کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی جانور دوسرے جانور کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ سب جانور ایک جگہ پہ رہیں گے۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کی ایذا رسانی سے بچنا ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اور جب کوئی شخص یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس موذی جانور کو اس معاہدے کی یاد دہانی کے لیے الہام فرما دیتے ہیں کہ جو معاہدہ تم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، لہذا اب بھی تم اسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہماری ہمارے اسی بندے کو تکلیف مت دو۔ واللہ عالم، بہرحال یہ وظیفہ مشہور ہے۔
इस मौके पे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब तुम कश्ती के अंदर सवार हो जाओ तो ये कहो, रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारका व अंत खैरुल मुंजिलीन, ए मेरे रब मुझे ऐसी जगह पे उतारिए जो मुबारक हो, आप सबसे बेहतरीन उतारने वाले हैं। तो ये इस दुआ का लफ्जी तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दो दुआएं नकल फरमाई है। एक दुआ वो है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुद मांगी है, उस वक्त जब खुद कश्ती पर सवार होने लगे, लोगों को सवार करने लगे, तो उनसे कहा कि ये दुआ करते हुए सवार हो, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। इसका चलना भी अल्लाह ही के नाम से है और लंगर डालना भी यकीन रखो कि मेरे परवरदिगार बहुत बख्शने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान है। इसीलिए कहा जाता है कि किश्ती नुमा जितनी सवारियां हैं, उनमें जब सवार हो तो ये दुआ पढ़ के सवार होना चाहिए, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। इसके अलावा दूसरी दुआ वो है जो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को सिखाई कि रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारका व अंत खैरुल मुंजिलीन, यानी तुम कश्ती में सवार होने के बाद ये कहो कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ऐसी जगह पे जाके उतारिए जो बरकत वाली हो। मुबारकन के माना है बरकत वाली जगह। अब ये बरकत ऐसी चीज है जिसकी जामे और माने तारीफ करना मुश्किल है। हम लोग खुशी के मौके पे एक दूसरे को कहते हैं कि मुबारक हो। मसलन शादी हुई तो कहा कि मुबारक हो, इम्तिहान में कामयाबी हुई तो कहा मुबारक हो, किसी ने नया घर बना लिया तो कहा कि मुबारक हो, किसी ने गाड़ी खरीद ली तो कहा कि मुबारक हो। खुशी के मौके पे दुआ दी जाती है कि मुबारक हो। इसका क्या मतलब है? आज की ये दुनिया गिनती की दुनिया है। हर शख्स गिनती बढ़ाने की चक्कर में रहता है। मसलन मेरे पास पैसे ज्यादा हो जाए, मेरी दौलत ज्यादा हो जाए, मेरी जायदाद ज्यादा हो जाए, हर चीज में गिनती ज्यादा हो जाए, जबकि गिनती में बढ़ोतरी का नाम बरकत नहीं है, बल्कि बरकत उसका नाम है जो चीज भी इंसान के पास हो उसका सही फायदा उसको पहुंच जाए। गिनती में बढ़ोतरी का नाम बरकत नहीं है, बल्कि बरकत उसका नाम है कि जो चीज भी इंसान के पास हो उसका सही फायदा उसको पहुंच जाए। मसलन एक आदमी के पास बहुत शानदार बंगला है, सारी दुनिया से लोग आके उसको देखते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि कितना शानदार बंगला बनाया है, लेकिन जो उस बंगले का मालिक है, जिसने वो बंगला बनाया है, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उस बंगले की सैर कर ले। अब देखिए कि बंगला तो है लेकिन उसकी बरकत नहीं है। इसी तरह दुनिया की हर चीज में देख लो। मसलन एक शख्स ने बहुत शानदार गाड़ी खरीदी, अब देखने में वो बहुत आला है, लेकिन उस शख्स को उस गाड़ी में सवार होना नसीब नहीं, या उस गाड़ी में सवार तो हुआ लेकिन रोजाना उस गाड़ी में कोई ना कोई नक्स जो है पैदा हो जाता है। लिहाजा गाड़ी तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। मसलन एक शख्स ने शादी कर ली, अब बज़ाहिर देखने में वो बीवी अच्छी है, खूबसूरत भी है, लेकिन मिजाजों में मुवाफकत ना हुई, दिल नहीं मिले। अब शादी तो हुई लेकिन उसकी बरकत हासिल ना हुई। तो कुरान मजीद इस तरफ तवज्जो दिला रहा है कि अल्लाह ताला से मांगने की चीज़ गिनती नहीं, बल्कि मांगने की चीज़ बरकत है कि ए अल्लाह, जो चीज़ भी आपकी तरफ से मिले उसमें मेरे लिए बरकत हो, उस चीज़ के नुकसान कम हो, उसके फ़ायदे ज़्यादा हो, उस चीज़ का जो असल मकसूद है वो मुझे हासिल हो जाए। दुनिया के जितने भी असबाब और वसाइल है वो बजाते खुद राहत नहीं है, बल्कि राहत तो बराह रास्त अल्लाह ताला की अता होती है। वो चाहे तो झोंपड़े में राहत दे दे, चाहे तो बड़े बड़े महल्लात से राहत ना मिले। लिहाजा ये आयत और ये दुआ हमें ये सिखा रही है कि अल्लाह ताला से मांगने की चीज़ बरकत है, गिनती पे मत जाओ। जब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं तो थोड़ी चीज़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देते हैं। जब बरकत नहीं होती तो वो चीज़ मिकदार में ज़्यादा होती है लेकिन उससे फ़ायदा हासिल नहीं होता, जो मकसूद है वो हासिल नहीं होता। लिहाजा फरमाया कि तुम ये दुआ करो कि रब अंजिलनी मुंज़लन मुबारका, ए हमारे रब हमें ऐसी जगह उतारिए जो बरकत वाली हो। जब आपकी तरफ से बरकत होगी तो चाहे उस जगह कोई मकान ना हो, कोई इमारत ना हो, लेकिन जब आपकी तरफ से बरकत होगी तो खुले मैदान में भी हम खुशगवार जिंदगी गुजार लेंगे। अगर बरकत ना हुई तो फिर मकान और तामीर होने के बावजूद उस जगह पर हमें राहत नहीं मिलेगी।
اس دعا میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، خاص طور پہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے، رب انزلنی منزلا مبارکہ، یعنی کسی مبارک منزل میں اتار دیجئے، بلکہ منزلن کا لفظ لے کے آئے ہیں۔ منزل کے کیا معنی؟ منزل کے معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لا کے اتارا جائے، اور منزل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی خود اتر جائے۔ منزل اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر لا کر اتارا جائے۔ منزل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی خود اترے۔ ٹھیک ہے، میم کے پیش اور میم کے زبر میں یہ فرق آ گیا۔ مثلا ایک آدمی نے حیدرآباد جانے کا ارادہ کیا، تو چونکہ حیدرآباد کا پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے تو اس کو منزل، یہ اس کی منزل ہے۔ جبکہ منزل اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کو اللہ تعالیٰ اتارنے کے لیے منتخب فرمائے، جہاں آپ اتار دے۔ اس سے اشارہ اس طرح فرما دیا کہ جب کشتی پہ سوار ہو گئے تو اب یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کشتی کہاں رکے گی، کس جگہ جا کے اترنا ہے۔ لہذا یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، آپ جس جگہ اتارنے کے لیے منتخب فرمائیں وہ جگہ برکت والی ہو۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جب آدمی کسی سفر پہ جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھے ایسی جگہ اتاریے جو آپ کی پسندیدہ ہو، آپ کی منتخب شدہ ہو، اس جگہ پر مجھے اتار دیجیے۔ پھر ایک عظیم بات اس دعا میں اور بھی ہے، وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ پوری قوم پہ طوفان آئے گا، اس طوفان میں ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی، حضرت نوح اور ان پہ ایمان لانے والوں کو نجات ملے گی، لہذا جگہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی تھی کہ فلاں جگہ پر ان کو اتارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی علم ازلی میں بھی یہ بات طے تھی، آپ کی تقدیر میں بھی یہ بات طے تھی کہ فلاں جگہ اتارنا ہے۔ اور ظاہر ہے خود حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب مہیا فرما دیے کہ یہ طوفان ہے، اس میں موجیں جو ہے امڑ رہی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کشتی مہیا فرما دی ہے اور اس کشتی میں سب ساتھی موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے ساتھ خاص نصرت ہے، جس کی وجہ سے ہماری کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چلی جا رہی ہے۔ ادنو علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی اچھی جگہ پہ اتار دیں گے، جو جگہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ہماری بڑھوتری کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ساری باتیں وہ ہے جن کا یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کو احساس تھا، امید تھی اور یقین تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھنے کے بعد پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ دعا کرو کہ رب انزلنی منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین۔ تو اس کے ذریعے یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا حصول یقینی ہو تب بھی انسان کو وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے کسی چیز کے حصول کا کتنا بھی یقین ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگو۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک بات لکھی ہے کہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اور رضا بالقضاء کا موقع اس وقت آتا ہے جس جگہ پہ کامیابی یقینی نظر نہ آ رہی ہو، اس موقع پہ توکل اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اور بھروسہ اس کا سب سے اہم موقع وہ ہے جہاں بظاہر دیکھنے میں یقینی طور پہ کامیابی نظر آ رہی ہو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ مثلا ایک شخص ایک تھالی میں کھانے کی اشیاء لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سال میں کھانا ہے، پھل ہے، دوسری لذیذ چیزیں ہیں، آپ سے 10 گز کے فاصلے پر وہ شخص موجود ہے۔ اب اس وقت آپ کو تقریباً یقین ہے کہ یہ کھانا یقیناً مجھ تک پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت بھی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ، یہ کھانا مجھ تک پہنچا دیجئے، مجھے یہ کھانا کھلا دیجئے۔ تو یہ خاص طور پہ توکل اور دعا کا موقع ہے۔ اس موقع پہ
بجائے اس کے کہ انسان ان اسباب پہ بھروسہ کرے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ اے اللہ مجھے یہ کھانا کھلا دیجئے۔ اس دعا کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان کو جس چیز کے ملنے کا مکمل یقین بھی ہو، وہ چیز بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہے، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر سورت کے اختتام تک، ان دو آیتوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے تو یہ اعلان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی متنفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کی برداشت سے باہر ہو، اس کے لیے بوجھ بن جائے اور وہ اس کو انجام نہ دے سکے۔ یہ اعلان تو پہلے کر دیا، لیکن اسی آیت کے آخر میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کہ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسا بوجھ پچھلی امتوں پہ ڈالا تھا۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ اعلان تو پہلے کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہیں وسعت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ اب دعا کرانے کی کیا ضرورت؟ در حقیقت اس کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بحیثیت بندے کے تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہم سے مانگو اور کہو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تو اب اس بات میں ادنا شبہ بھی باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آئے گا جو ہماری برداشت سے باہر ہو، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کرو۔ اس کے ذریعے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہونا چاہیے، چاہے تمہیں ایک چیز یقینی نظر آ رہی ہو کہ یہ ہوگی، تب بھی مانگو کہ اے اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ یہ بندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کی کل کائنات اس کی ماں ہے، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو کوئی حاجت پیش آئے گی، فوراً وہ اپنی ماں کو پکارے گا۔ اگر وہ اپنے گھر سے باہر کھیل رہا ہے، وہاں پر اس بچے کو کسی نے ستایا، کسی نے اس کو مارا، تو اگرچہ وہاں ماں موجود نہیں، لیکن پھر بھی وہ امی کہہ کے پکارے گا، حالانکہ اس بچے کو پتا ہے کہ امی یہاں موجود نہیں ہے، میری آواز ماں نہیں سن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان پہ یہی لفظ چڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ وہ ماں کو پکارے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، تم اللہ تعالیٰ سے کم از کم اتنا تعلق تو قائم کرو جتنے ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی تمہیں حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، چاہے وہ حاجت پوری ہوتی نظر آ رہی ہو، یقینی ہو، اس میں ادنا شک نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہذا یہ مانگنا اور مانگتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ادنا حاجت بھی پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور جب انسان اس کی مشق کرتا ہے تو پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بس دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس سے مانگا اور کیا مانگا، کس سے تعلق قائم کر لیا، کس کے ساتھ جوڑ بیٹھا لیا۔ جب بندہ مانگنے کی مشق کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ دل میں مانگ ہی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو اور دیکھنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی اس عمل میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو اس وقت میں فوراً دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ شخص پتہ نہیں کیا سوال کرے گا، اے اللہ اس کے سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے۔ لہذا جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی واقعہ پیش آئے، تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے اس وقت رابطہ استوار ہوتا ہے۔ مثلا جب کھانا سامنے آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ اس کھانے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ جب گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہو کہ اے اللہ مجھے اچھی طرح داخل کیجئے اور اچھی طرح خارج کیجئے۔ اے اللہ گھر کے اندر میں سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں۔ یہ دعائیں اس لیے سکھائی جا رہی ہے تاکہ ان کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے،
اور ان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ ارے جو مانگا ہے وہ ملے گا یا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ موقوف ہے۔ اگر حکمت کے موافق ہوگا تو ضرور دیں گے، اگر حکمت کے موافق نہیں ہوگا تو وہ چیز نہیں دیں گے، بلکہ اس سے اچھی چیز دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا ہی بذات خود ایک کامیابی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ در حقیقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بستان سے ماخوذ ہے کہ ایک بزرگ پابندی سے تہجد پڑھتے، جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ان کا ایک مرید ان کو وضو کرایا کرتا تھا، وضو کے بعد وہ تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک رات جب وہ اٹھے، وضو کرنے لگے، تو ایک غیبی آواز آئی کہ نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے۔ یہ آواز اپنے کانوں سے سنی، اس کے بعد اطمینان سے وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ جب اگلے دن تہجد کے لیے اٹھے تو پھر وہی غیبی آواز آئی اور اپنے کانوں سے سنی، پھر اطمینان سے وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی۔ جب تیسرے دن تہجد کے لیے اٹھے تو پھر وہی غیبی آواز آئی، لیکن آپ نے اطمینان سے وضو کیا، نماز تہجد ادا کی۔ وہ مرید بھی 3 راتوں سے یہ آواز سن رہا تھا۔ اس مرید نے کہا کہ حضرت روزانہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ آپ کا وضو قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ تم یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، جب مقبول نہیں ہے یہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کوئی در ہو تو بتا دو، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ در تو صرف ایک ہی ہے، وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، میرا کام یہ ہے کہ اس در کو، اس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہوں۔ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جسے تیرے آستان سے نسبت ہے۔ جب کوئی در نہیں ہے، بس ایک ہی در ہے، تو میں اسی در کو کٹکھٹاتا رہوں گا۔ اس کے بعد پھر غیب سے یہ آواز آئی، قبول است گرچه ہنر نیستن کہ جز ما پناہ دیگر نیستن، یعنی اگرچہ تمہاری عبادت ہماری شان کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن قبول ہے، اس لیے کہ تم نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہمارے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں ہے، لہذا تمہارا وضو بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، عبادت بھی قبول ہے۔ تو بہرحال بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، وہ کام ہمارا بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس میں تفویض پر ہی عمل کرنا چاہیے کہ جو اس کی حکمت اور مشیت ہوگی اس کے مطابق ہوگا۔ لیکن تم نے جب ایک مرتبہ پروردگار کو پکار لیا، اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کر دی، تو اتنا بڑا معاملہ انجام پا گیا کہ تمہاری پہنچ زمین سے عرش تک ہو گئی۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز، اس کی سانس، اس کے دل کی سب خواہشات اور حاجات سب عرش تک جا رہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات ہے کہ تمہیں اس بارگاہ کا قرب حاصل ہو گیا، اس عرش عظیم تک تمہاری پہنچ ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب سجدے میں انسان پڑھتا ہے، خاک کے اوپر اس نے سر جھکا دیا اور مولا کو پکار لیا، تو بس انسان عرش پہ پہنچ گیا، اس وقت اس کی پکار عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا کسی طالب علم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے۔ اب چاہے امتحان میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن جس وقت تو نے اپنے مولا سے یہ بات کہہ دی اور وہ بات اس تک پہنچ گئی، تو اس وقت تو کامیاب ہو گیا۔ پھر یہ امتحان میں کامیابی کی کیا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کے لیے جب اس ذات کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اس نے تمہاری بات سن لی اور تو نے اپنی بات اس تک پہنچا دی، بس تم کامیاب ہو گئے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہ ہم خبر نیز۔ پھر تو وہ محبوب اور محب کا رشتہ ہے، محبوب کو چپکے سے بات کہی جاتی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جواب دینے کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ چیز دینے کی ہوئی تو تمہیں وہ چیز دے دوں گا، لیکن وہ چیز دینے کی نہیں ہوئی تب بھی اس دعا کو قبول کر لوں گا، وہ دعا بحیثیت بندگی کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔
اور بزرگوں کی صحبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، اور یہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کی تقویت حاصل ہوتی ہے، اور دعا اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے بہت آسان، مجرب اور نہایت کامیاب ذریعہ ہے۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، جس چیز کا حصول یقینی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس آیت کریمہ اور تمام دعاؤں کا یہی سبق ہے۔ ہر جگہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انہوں نے فلاں وقت ہم سے مانگا تھا، ہم نے دے دیا، فلاں وقت یہ مانگا تھا، ہم نے دے دیا۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز مانگی لیکن وہ چیز نہیں ملی۔ حقیقت میں ادعونی استجب لکم کے معنی ہے کہ اس وقت تمہارا ایک مقصد تو حاصل ہو گیا، وہ یہ کہ میں نے تمہاری اس دعا کو بحیثیت بندگی قبول کر لیا۔ دوسری یہ، جب حکمت اور مصلحت ہوگی ہم وہ چیز بھی تمہیں دے دیں گے، اگر وہ چیز تمہارے لیے مضر ہوگی تو تمہیں نہیں دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ وہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو۔ مشق کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے فرمایا اب تو کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یعنی وہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ اب خود دل ہی دل میں پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم بھی دل سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی دل سے بات کر رہے ہیں، ہر وقت ہم بھی ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو کثرت دعا کی مشق سے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام عطا فرما دے، اپنی ذات سے ہمارا تعلق قوی اور مضبوط فرما دے، اور ہمیں ہر وقت منگتا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ رات کو تراویح کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمیں یہ مقام عطا فرما دے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔